بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، آج 11 نومبر ہے، سوموار کا دن ہے۔ بڑا اہم ولاگ ہے، بڑے اہم خبر ہے۔ آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ سب سے پہلے معمول کے مطابق ان خبروں کے خلاصے آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتے ہیں اور پھر اس پہ مختصر ذرائع کے مطابق بات کریں گے۔ ایک تو جلسے پہ خان کی طرف سے اڈیالہ جیل سے ایک رد عمل بھی آ گیا، ہدایات بھی جاری ہو گئی ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی ایک نئی چال بھی پکڑی گئی ہے۔ ٹرمپ کی جگہ کملا ہیرس نئی امریکی صدر، یہ کیا ماجرا ہے یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ رکھوں گا۔ جبکہ غیر ملکی پاکستان آمد، اہم ملاقاتیں متوقع، شہباز شریف کا سعودیہ کا آخری دورہ بھی ہے، اور ٹویٹر ایکس پر پابندی لگانے والے ممالک کو امریکہ کی بڑی دھمکی بھی آ گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا آئینی جج پر پہلا وار بھی ہو گیا۔ نون لیگ بھی کرنے لگی بڑے استعفے لگنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیک ڈور رابطوں کا انکشاف بھی سامنے آ گیا، اور آرمی چیف کے ساتھ امیدیں بھی وابستہ ان کے نظر آنے لگے۔ تحریک انصاف کا اگلی نظریں سندھ کراچی پہ جلسے کی درخواست دے دی گئی ہے۔ پاکستان میں مفت وی پی این سروس بھی ختم۔ سامعین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے اڈیالہ جیل خان ثوابی جلسے۔ ثوابی جلسے کے متعلق جب اڈیالہ جیل میں خان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی ہدایت تھی تو خان نے کہا بالکل۔ صحافیوں کے ساتھ 45 منٹ کی گفتگو کے دوران خان نے پارٹی کی آخری آرڈر اپنے ہاتھ میں رکھ دیے۔ جو ہدایات دیں گے وہ خان دیں گے، اور قیادت منوان اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ دوسری طرف سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے مورچے پکڑے ہوئے، سوشل میڈیا بھی تیر نچاور کر رہے، اور قیادت بھی، پی ٹی آئی کی قیادت بھی اپنی دفاع میں طرح طرح کے بیانات دے رہے۔ ایک سر جنگ جاری ہے، لیکن یہ وہ سوشل میڈیا کہ جس کو خان نے کی بورڈ کا واریر قرار دیا تھا، اور یہ سوشل میڈیا کا یہ وہ یونٹ ہے جس کو خان نے کہا تھا کہ اس کی طاقت میں بھی کم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک آزاد لوگ ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے ساتھ کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ہر اس منشور کے ساتھ جو پاکستان کے لیے، جو پاکستان کے آئین کے لیے، اداروں کے لیے کارآمد ہو، اس پہ یہ لوگ بات کر لیتے۔ یہ کسی بادشاہ، وزیر، منسٹر، طاقتور، کمزور کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر ان کے دل میں ڈر ہو، ان کے دل میں خوف ہو، یہ اپنے بچے، اہل و عیال، ماں باپ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے، لیکن جو غیر آئینی، غیر منطقی اور غیر ظلم جبر کے ساتھ جو آئین اور جو عمل ان کو نظر آتا ہے اس پہ یہ کل کے بات کر لیتے ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف یعنی ہے، حتیٰ خان کے مخالفین نے بھی ان کو تسلیم کیا۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ جب خان نے سوشل میڈیا ٹیم بنائی تھی تو پھر مخالفین نے یہ خبر گرم کی تھی کہ یہ فیس بک کا وزیر اعظم ہے، اور پھر آخرکار ان لوگوں نے سوشل میڈیا کی پاور تسلیم کر دی۔ اسی طرح امریکہ کی اگر حالات دیکھا جائے تو ٹرمپ کے خلاف مین سٹریم میڈیا، وہاں کی ایجنسیاں، وہاں کے بیوروکریٹس، وہاں کے بڑے بڑے بزنس مین سارے خلاف تھے، لیکن نوجوان نے مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے جو حال کیا، جو بائیڈن حکومت کا، وہاں کا انتظامیہ کا، وہاں اسٹیبلشمنٹ کا، تو وہ آپ لوگ کے سامنے کہ 10 کے 9 کانگریسی سیٹ ٹرمپ جیت گئے، سینٹ میں واضح اکثریت اس نے حاصل کر دی، اور ساتھ کے ساتھ سٹیٹ جو ہے نا وہ سوئنگ کر گئے، اور وہ بالکل کلین سویپ کر گئے۔ تو یہی تو حال ہے۔ جبکہ خان اب نومبر کے آخری ہفتے میں فائنل کال دے سکتا ہے، اور یہ فائنل کال اڈیالہ جیل سے آئے گا قیادت کے تھرو، اور پھر وہ عوام میں پھیلے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کا اپنا
اگلا خطب نومبر کے آخری ہفتے سے پہلا خطب جو ہے نا سندھ کراچی ہے، وہاں کے جلسے کے لیے درخواستیں دی گئی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا وہاں سے ان کو اجازت مل جائے گی یا نہیں ملے گی، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن حکومت پاکستان ویسے بھی بوکلاہٹ کا شکار ہے، مہنگائی ہے، ظلم زیادتی ہو رہی ہے. کسی جگہ پہ بھی حکومت کہہ رہے کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن عام آدمی کی خریداری کا جو وسط ہے، خریداری کا جو زور ہے، وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے. کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان 3 سے 4 چیزوں پہ چل رہا ہے. کیونکہ ایکسپورٹ نہیں ہے، امپورٹ ہمارا ہے. دوسرا، جو باہر سے لوگ جو ہمارے پاکستانی باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں، ایک وہ ہے. دوسرا، جو آئی ایم ایف نے پیسے دیے اس سے گزارا چل رہا ہے. تیسرا، ایرانی پیٹرول جو ہم بھیج رہے ہیں مارکیٹ میں اس سے گزارا ہو رہا ہے. اور چوتھا یہی ہے کہ ہم جو یوکرین جنگ میں برطانیہ کے تھرو اسلحہ دے رہے تھے، بھیج رہے تھے، اب اس سے بھی کچھ زر مبادلہ ہمارے پاکستان میں آ رہا تھا. ورنہ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی روزگار نہیں ہے، کارخانے بند ہے، زراعت کا برا حال ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کوئی بیرونی سرمایہ کاری آ ہی نہیں رہی ہے. پڑوسی ممالک ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے. ان کا جو قرض ہمیں دیا ہے اس کو رول اوور کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے وزیر داخلہ، ہمارے وزیر خزانہ جو کسی باہر ملک کا آیا ہوا تھا، اس نے ہاتھ کڑے کر دیے کہ یہ معیشت سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہمیں قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یا قرض رول اوور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ پاکستان کا حال ہے. لیکن ظاہری طور پہ حکومت کہہ رہے کہ چیزیں نیچے آئی ہے، مہنگائی نیچے آئی ہے، لیکن جب باہر مارکیٹ میں نکل جاتے ہو، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، تو پھر لوگ چیخ پکار کر لیتے ہیں. اور دیکھنا یہی ہے کہ کیا اللہ کرے کہ یہ مہنگائی نیچے آئے، ملک کی معیشت بہتر ہو، ملک میں استحکام، عدل اور انصاف کی بھول بالا ہو. اور یہ جو سیاسی عدم استحکام بنا ہوا ہے، اللہ کرے کہ یہ ختم ہو. لیکن دوسری طرف امریکہ کی انٹیلیجنس پاکستان کی اداروں کی طرح، پاکستانی حکومت کی طرح 2 نمبری پہ اتر آئے. اب وہاں کوشش یہی کر رہے کہ 2 مہینے ٹرمپ کی حکومت میں اب اس کے حلف لینے میں باقی ہے. اب کسی طریقے سے جو بائیڈن جو اس کو ذہنی بیمار، جو اس کو مفلوج شو کرنا چاہ رہے اور اس سے استعفیٰ لینا چاہ رہے، اور کملا ہیرس کو 2 مہینوں کے لیے امریکہ کا صدر منتخب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ سارے وہ آئینی اقدام کر لے، آئینی قانون پاس کر لے. لیکن وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کے بیوروکریٹس اس کو، جو پچھلے دنوں ولاگ میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا کہ ان کی میٹنگ ہوئی، یہی میٹنگ تھی اور اس کا خد و خال یہی تھا. لیکن وہ بھی مختلف ہے، کیونکہ اب ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ پیوٹن کو اس نے انفارم کر دیا کہ میں یوکرین کا جنگ مزید طول دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اب یونائٹڈ اور خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سی آئی اے، اور دوسرا جو یہ یورپی ممالک کا جو اتحاد ہے، اب ان کو بھی یہ فکر لاحق ہو گئی، اگر یہ جنگ ختم ہو گیا، فلسطین کا جنگ ختم ہو گیا، پاکستان میں مداخلت ختم ہو گئی ہے، تو ہمارے اسلحہ کدھر جائے گا، ہمارے جو ککس بیک آتے وہ ہمیں کدھر سے ملیں گے، ہماری معیشت کے لیے یہ تو بڑا جھٹکا ہے. لیکن ٹرمپ اس کے بالکل برخلاف ہے اور یہ جنگ جدل وہ ختم کرنا چاہتے اور امریکہ کو ایک نیا رخ لے جانا چاہتے ہیں. لیکن امریکہ کی عوام اس کے ساتھ ہے، اور اس جنگ ختم کرنے پہ سب سے بڑا جو نقصان ہوگا، میرے خیال سے ذرائع بتا رہے کہ وہ پاکستان کی ہوگی، کیونکہ پاکستان کا اسلحہ جو چھوٹا اسلحہ ہے وہ برطانیہ کے تھرو یوکرین ہم بھیج رہے ہیں، اور یہ مارکیٹ ہے، ہمارا حق بھی ہے، ہر بندہ اس طرح کر لیتے ہیں. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ بزنس، یہ چیز چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی. لیکن حکومت پاکستان بھی کوشش کر رہے کہ ٹرمپ کے کابینہ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات طے کیا جائے. لیکن دوسری طرف عمرانی معاہدہ تیار ہو رہے، جبکہ دوسری طرف غیر ملکی
ارکان پاکستان آمد کی بھی خبر اور اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اب یہ وہ آئیں گے، وہ نئی نئی چیزیں سامنے انٹروڈیوس کرائیں گے، ان سے منی بجٹ کرائیں گے، اور ہر پاکستان کی جو زندگی جیرنگ ہوئی ہے وہ مزید آگے چلی جائے گی. کیونکہ اس نے سر پلس کا کہا تھا، ان لوگوں نے اپنے تینوں چاروں صوبوں کو کہا تھا کہ اپنے خزانوں میں آپ لوگوں نے سر پلس دکھانے ہیں، لیکن صرف ایک کے پی کے کا، تاکہ ان لوگوں نے اپنے خزانے میں سر پلس دکھا دی 103 ارب، لیکن باقی سب کے سب نقصانات میں چلے گئے. اب ان کی اور کڑی شرائط ہوگی، اور کیا وہ کڑی شرائط حکومت پوری کر پائے گی یا نہیں کر پائیں گی، یہ بھی ایک بڑا علمی ہے. جبکہ دوسری طرف ٹویٹر ایکس پر پابندی لگانے والے ممالک کو امریکہ اور ٹرمپ نے کلی دھمکی دے دی، کیونکہ ایلون مسک نے بھی کہا کہ میں کینیڈا میں جو مین سٹریم میڈیا، جو لوگ اس سے تنگ ہے، اس کے وزیر اعظم سے تنگ ہے، اس کو بھی چینج کرنے لگا ہے. اور مین سٹریم میڈیا پہ جس جگہ پہ بھی ایکس پہ اور ٹویٹر پہ پابندی لگی ہوئی ہے تو اس کے خلاف پابندی کا اعلان کریں گے. اس میں یورپی ممالک بھی آتے. یورپی ممالک نے اس بات کے ریکاؤنٹنگ پہ یہ کہا کہ ہم ایلن مسک پہ 6% ٹیکس لگائیں گے. تو پھر ٹرمپ کے کابینہ نے، سیکنڈ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم پھر یوکرین جنگ سے ہاتھ اٹھا لیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اور پھر یہ چیزیں اسی طرح. اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا پاکستان میں 9 مہینوں سے، 1 سال سے ٹویٹر اور ایکس پہ تو پابندی لگی ہے، جبکہ یہاں کا ہمارا وزیر اعظم ٹرمپ کو مبارکباد دیتا ہے ٹویٹر پہ اور وی پی این استعمال کر کے. اب اس کو وی پی این کا جو گائیڈ لائن ہے اس کا نوٹس بھی آ جاتا ہے، اور پھر جو اس کا پورے دنیا میں لوگ مذاق بناتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے. لیکن کیا حکومت اب اس جنجر سے، کیونکہ وی پی این انٹرنیٹ سلو کرنا، بند کرنا، یا ایسی غیر آئینی اقداموں سے کیا یہ اپنے ملک کو بچا پائیں گے؟ کیونکہ یہ صحافی ذرائع اور اظہار رائے کا جو حق ہے، یہ چھیننے کے لیے جو ہتھ کنڈے پاکستان حکومت استعمال کر رہے، یہ اب بین الاقوامی سطح پہ اس پہ آوازیں بلند ہو گئی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے آپ کو ایسے اقداموں سے بچا پائیں گے مستقبل میں یا نہیں، یا یہ چیزیں اس طرح چلتی رہے گی اور ہمیں پابندیوں کا، معیشت کا اور بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب کا آئینی جج پہ ایک وار بھی ہو گیا، اور نون لیگ میں استعفوں کا بھی برمار ہے. لوگ دڑ سے استعفے دے رہے، اور لوگ نون لیگ کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو اقدام کر رہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، یہ پاکستان کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہے. ہماری سیاست کا سیاہ دن سٹارٹ ہو گیا، اور لہٰذا ہم پاکستان کو مزید نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. تو نون لیگ میں استعفوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب ہم سے رابطہ کریں گے، کیونکہ جو برطانیہ کو کہا تھا کہ یہ جو 25 لوگ ہیں یہ ہمارے حوالے کر لے، جبکہ وہاں کی پولیس نے اس پہ تو ایکشن نہیں لیے، لیکن اس کے اگینسٹ یہاں کے ان کے گھروں پہ چاپے مارے گئے، ان کے ماں باپ بہن بھائیوں پہ ظلم زیادتی کی، اور پھر ان بندوں میں جو 18 بندے تھے ان لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کر دیے. اب یہ خوف اور ہراس پھیلانا چاہ رہے. اب مزید یہ جو نومبر کا مہینہ ہے، یہ مزید عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ڈالنا چاہ رہے، ان کو ڈرانا چاہ رہے، کیونکہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، اب اس پہ جو جرم ہے وہ عمران خان صاحب پہ کس نہ کس طریقے سے ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن اب ان کو پریشرائز کرنا چاہ رہے کہ عمران خان صاحب اگر ہم سے معاہدہ کر لے یا ہم سے ایگریمنٹ کر لے، اور یہ باہر عمران خان صاحب چلے جائے، اور ہماری جو 2 سال کی حکومت ابھی رہتی ہے ان کو تسلسل مل جائے، اور ہمیں یہ ٹینور پورا کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جانے اور پاکستانی عوام. لیکن ان کے لیے مشکل اس ٹائم آ جاتی ہے جب عمران خان صاحب سے پوچھا جاتا ہے یا اس کے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر ملٹری کورٹ میں لے کے جانا چاہتے تو لے جائیں، مجھے اگر مارنا چاہتے ہو تو مار دیں، مجھے اگر پوری زندگی جیل میں رکھنا چاہتے ہو تو رکھ دیں، کیونکہ وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے. لیکن اس کے اگینسٹ عمرانی معاہدہ تیار ہو رہے ہیں،
اس پہ بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ڈگر پہ کسی جگہ پہ عمران خان صاحب ٹوٹ جائے اور ہمیں تھوڑا سا پے سیونگ مل جائے. جو ہم نے 2.5 سال پستاتیت کی ہے اس پہ ہم بھی مٹی پا دیں. جو معیشت کا برا حال کر دیا ہے اس پہ بھی ہم مٹی پا دیں اور پھر اس کے بعد ہم پاکستان سے سارے کے سارے بھاگ جائیں گے اور پھر ایک بگڑا ہوا پاکستان, ایک برا حال میں پاکستان عمران خان صاحب کے حوالے کر لیں گے. ہم اپنی تجوریہ اپنے سوئس بینک اور سارے پیسے باہر شفٹ کر لیں گے اور پھر عمران خان صاحب جانے اور پاکستانی عوام جانے اور بگڑتی صورتحال میں جو معیشت ہم چھوڑیں گے وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے گلے کا توق بن جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کی ارادے یہ لوگ نہیں جانتے, عمران خان صاحب کے حوصلے یہ لوگ نہیں جانتے اور عمران خان صاحب یک دم ایک بیان دے کر سب کے سب پہ پانی پھیر دیتے ہیں, جبکہ دوسری طرف عالمی میڈیا پہ بین الاقوامی میڈیا پہ یہ بھی خبریں ہو رہی ہے کہ وی پی این جو سروس تھا, جو یہاں ادارے یہاں جو بڑے بڑے بزنس مین بڑے بڑے کمیونٹی ادارے اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ جو وی پی این سروس تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور وہ مفت سروس اب کسی کو میسر نہیں ہوگی. تو اب دیکھنا یہی ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی نئی چال, بڑی چال امریکہ کی CIA کی کہ وہ کملا ہیرس کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے اور ٹرمپ کے بجائے کملا ہیرس کو 2 مہینوں کے لیے صدر بنانا چاہتے, نئے قانون بنانا چاہتے, نئے آئین ترمیم کرنا چاہتے, تاکہ جب ٹرمپ آ جائے تو وہ سب کے سب اس پہ عمل درآمد ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو, بیوروکریٹس کو اور امریکہ کی یہ جو اسٹریٹجی چل رہی ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. لیکن یہ سینٹ میں اور اسمبلی میں کیونکہ ٹرمپ کی واضح اکثریت ہے تو یہ قانون پاس بھی نہیں ہو سکتی اور یہ چیزیں چل بھی نہیں سکتی. تو یہ CIA کے لیے ایک بڑی امتحان ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ ٹرمپ اس امتحان کے ساتھ کس طرح نمٹتے ہیں. نیکسٹ ولاگ میں کچھ اور باتیں آپ لوگ کے ساتھ رہوں گا. اپنے چینل کا خاص خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.